صفحہ نمبر 182 سجاد حیدر یلدرم تعارفی نوٹ نام سجاد حیدر ولدیت خان بہادر سید جلال الدین حیدر کوتوال پولیس والدہ کا نام سعید بانو پیدائش 1880 ہندوستان تعلیم علی گڑھ کالج کے طالب علم حیثیت سے الہ آباد یونیورسٹی سے 1901 میں BA کیا اور چوتھی پوزیشن حاصل کی 1884 میں 9ویں جماعت میں مدرسہ العلوم علی گڑھ میں داخل ہوئے اور اس رستے سے پہلے بنارس میں تعلیم پائی شادی 17 یا 18 جون 1916 کو ہاٹ بیوی نظر ہزار بنت الباقر افسانہ ناول نگار شاعرہ ایڈیٹر پھول تعلیم نسواں کی بہت بڑی علمبردار اولاد قرۃ العین حیدر اور مصطفیٰ حیدر ملازمت نواب محمد اسماعیل خان کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے راجہ عظیم شاہ کے علی گڑھ میں اتالیق رہے 15 اپریل 1904 میں پولیٹیکل ریڈینٹ بغداد عراق کے دفتر میں ترکی کے مترجم مقرر ہو کر پہنچے ہندوستان کی سول سروس میں ڈپٹی کلرک رہے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کالج کے پہلے رجسٹرار 1920 تا 1929 رہے 1930 میں جزائر الیمانٹ کے ریونیو کمشنر رہے 11 اپریل 2 بجے رات ذیابطیس کے کومے میں 1943 میں وفات صفحہ نمبر 183 تصانیف خارستان و گلستان ترکی سے ترجمہ شدہ خارستان گلستان و شیزا مخزن لاہور جون اگست اور ستمبر 1904 نمبر 2 ازدواج محبت نمبر 3 مرزا پھویا علی گڑھ کالج نظم نمبر 4 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ انگریزی سے ماخوذ معارف علی گڑھ جلد 3 اور نمبر 2 اگست 1900 میں ایک مکتوب ترکی زبان سے ترجمہ نمبر 5 غربت وطن اردو معلیٰ علی گڑھ جلد 7 نمبر 14 اکتوبر 1906 نمبر 6 صحبت ناجنس احمد مفتی کے لڑکیاں اور یورپی تربیت محسن لاہور فروری 1904 نمبر 7 حضرت دل کی سوانح عمری محسن لاہور دسمبر 1904 نمبر 8 چڑیا چڑے کی کہانی محسن لاہور جلد 13 اپریل 1907 نمبر 9 نکاح ثانی ترکی سے ترجمہ محسن جلد 13 شمار 3 جون 1907 نمبر 10 حکایہ لیلا و مجنوں محسن جلد 94 شمار 10 اکتوبر 1907 شمارہ اپریل 1908 شمارہ 2 مئی 1908 نمبر 11 دوست کا خط محسن لاہور جلد 13 شمار 11 اکتوبر 1906 نمبر 13 اگر میں صحرا نشیں ہوتا محسن لاہور جلد 14 شمارہ 13 جولائی 1907 نمبر 13 سیل زمانہ محسن لاہور جلد 3 شمارہ 4 جولائی 1907 نمبر 14 سودائے سنگیت ترکی سے ترجمہ محسن لاہور جلد 15 شمارہ 5 اگست 1908 صفحہ نمبر 84 سجاد حیدر یلدرم کی افسانہ نگاری اردو افسانہ نگار کو جن ادیبوں نے بلند ادبی ترجموں سے مالا مال کیا ہے ان میں سجاد حیدر یلدرم کا نام پیش ہے انہوں نے سب سے پہلے اردو میں ترقی افسانوں کے ترجمے کیے ہیں ترکی افسانے اپنی رومانیت شاعری اور ادب و لطیف اور دلکشیوں کی وجہ سے مشہور ہیں اردو افسانہ نگاروں میں یلدرم کی 2 باتوں میں اولیت حاصل ہے ایک تو یہ کہ وہ اردو کے پہلے افسانہ نگاروں میں سے ہیں دوسری یہ کہ وہ اردو میں رومانیت کے سرخیل ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں اردو ادب کو بالمعمول اور اردو میں مختصر افسانہ نگاری کو بالخصوص بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے یلدرم کی ادبی مساعی سے اردو میں مختلف افسانہ نگاری اور لسانی ترقی کی روایات میں قابل قدر اضافے اور معیاری دارے اور سب سے بڑھ کر یہ اردو نثر جذبے اور احساس کی حرارت اور توانائی کو جس قدر یلدرم نے داخل کیا ہے اس سے متاثر ہو کر نوجوان ادیبوں نے ایک کھیپ نے اردو ادب میں زندہ جاوید کارنامے انجام دیے ہیں ان میں نیاز فتح پوری مجنوں گورکھپوری احمد اور سلطان حیدر جوش وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے علامہ تاج اور نجیب آبادی کے الفاظ ہیں میں
جس طرح دنیائے مغرب میں ایگرڈ ایلن پو کو مختلف افسانہ نویسی کا موجد کہا جاتا ہے، سجاد حیدر یلدرم اردو زبان کے طرز جدید کے مختصر افسانے لکھنے والے پہلے شخص ہیں، اور نیاز فتح پوری تو یلدرم کی پیش روی اور رہنمائی کا واضح الفاظ میں یوں اعتراف کیا ہے: سجاد حیدر یقیناً عمر میں مجھ سے بڑے تھے اور محسن کے نورتن میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن جب محسن ہی ان کا اس خارستان و گلستان شائع ہوا تو ترکی کی انشائیہ کا بے مثال رومانی شاہکار ہے، تو میں اس سے بالکل اس طرح متاثر ہوا جیسا نمائش اعلیٰ آباد میں کسی والیانہ حسن رکھنے والی ہستی کو دیکھ کر متاثر ہوا تھا۔ میں نے تو اس سے بالکل اسی طرح متاثر ہوا، میرے زخم دل سب ہرے ہو گئے اور جذبات میں اتنا شدید ہیجان پیدا ہوا کہ دفعتاً میرے مطالعے کا رخ بدل گیا۔ بہرحال میں اس کا اعتراف کروں کہ میرے مخصوص ذوق ادب کے ابھارنے میں سید سجاد حیدر کا بڑا ہاتھ تھا، اور رومانی افسانہ نگاری میں یقیناً اس کی حیثیت موجد کی سی ہے۔ یلدرم کے افسانے، حقیقت اور رومان کا امتزاج، صفحہ نمبر 185۔ سجاد حیدر نے اپنے افسانوں میں بنیادی طور پر رومانی انداز اپنایا، کیونکہ ایک تو یہ طرز فکر اور اظہار سر سید تحریک اصلاح کی اقلیتی اور منطقیت زدہ فکر کا رد عمل تھا، دوسری پرانی قدروں سے بغاوت کر کے نئی اقدار کی ترویج کے لیے ایک جذباتی اور تخیلی انداز فکر و نظر کی ضرورت تھی، جس کے رشتے اراضی پیوستگی سے زیادہ خیالی وابستگی سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ سجاد حیدر طلسم ہو یا شربہ یا داستان امیر حمزہ کے مصنف نہیں تھے، وہ جدید تعلیم یافتہ انسان تھے، ہندوستان کی سب سے جدید اور مغربی علوم و فنون کی محسن دانشگاہ علی گڑھ سے فیض یافتہ تھے۔ عصری معاملات و مسائل سے وہ کیوں الگ تھلگ رہ سکتے تھے، بلکہ ایک معنی میں تو انہوں نے رومان پسند ہوتے ہوئے بھی اپنے عہد کے دوسرے لوگوں سے زیادہ حقیقت پسندی ہونے کا ثبوت دیا، وہ یہ کہ ہماری داستانی دور سے محبت کا جو ماورائی اور افلاطونی تصور چلا آ رہا تھا وہی اب بھی چھایا ہوا تھا۔ عورت کی مرد کے لیے دلکشی اور اس کا مرکز محبت ہونا کوئی خیال نہیں، حقیقت ہے، اس لیے اس کا تذکرہ خلاف تہذیب و شرافت سمجھا جاتا تھا، حالانکہ یہ چیز حقیقت سے انحراف کے مترادف تھی۔ یلدرم نے ترکی ادب کی معاشرت اور تہذیب سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں بھی کہانیوں میں حقیقی محبت کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنے افسانے خارستان و گلستان میں انہوں نے عورت اور مرد کے جنسی مسائل کو جس خیال انگیز پیرے میں پیش کیا ہے، اس کی نظیر اس سے پہلے اردو ادب میں نہیں ملی۔ اس کہانی میں داستان کا رنگ بھی ہے اور افسانے کا انداز بھی، غرض حقیقت اور رومان کے امتزاج نے اس افسانے کو اردو ادب میں پہلی بار زندہ کہانی کے روپ میں پیش کیا۔ یلدرم کی اس حقیقت شناسی اور ترقی پسندی کے متعلق قاضی عبدالغفار لکھتے ہیں: انہوں یعنی یلدرم نے اردو ادب کو ترکی ادب کی ترقی پسند رجحانات سے متاثر کر کے قدامت کی زنجیریں توڑ دیں۔ نہ صرف انشا پردازی کے اعتبار سے بلکہ مطالب کے اعتبار سے بھی انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو ترقی پسندی کا پیغام دیا۔ انہوں نے افسانوں کے تمام موضوعات بھی ایسے ہی ہیں جو خود اردو زبان کے متعلق بھی ان کے خیالات نے قدامت پسندی کی حد کو توڑ دیا۔ یلدرم رومانی نقطۂ نظر رکھتے ہوئے بھی زندگی کی تہذیب اور افادی قدروں کے قائل تھے۔ ان کی رومانیت اخلاقی شرافت کی حدود سے باہر نکلتی، ان کا بڑا سبب ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی نسبتی شرافت تو نجات ہے۔ وہ محبت کے جذبات کو عشق و واردات سے پہلو نہیں دیتے لیکن سستی جذباتیت اور عریانیت کو وہ ادبی شان سے فروتر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رومانی مزاج کے ہوتے ہوئے بھی اپنے قلم کو پوچ اور عریاں خیالات سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ پروفیسر رشید صدیقی نے لکھا ہے: یلدرم اور ادب لطیف کے بعد دوسرے علمبرداروں میں یہ فرق ہے کہ سجاد حیدر کے ہاں شوخی بھی ہے، شرارت بھی، لیکن شودھاپن نام کو بھی نہیں۔ یلدرم کے ہاں عورت کا بڑا عمل دخل ہے، لیکن ان کے ہاں خیالات کی رعنائی ملتی ہے، اعصاب کا تشخص نہیں۔ صفحہ نمبر 186۔ یلدرم کا فن
پریم چند اور سلطان حیدر جوش یلدرم کے ہم اثر تھے۔ ان دونوں کو اردو افسانہ میں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ دونوں نے زندگی کے اصلاح کو اپنا مقصد بنایا، لیکن دونوں کے رنگ طبیعت کے اختلاف نہیں ان الگ الگ روش میں ڈال دیا۔ پریم چند نے دیہات کی زندگی کی مصوری کی اور ان کی اصلاح کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ جوش نے مغرب کی تقلید کی بڑھتی ہوئی روش کے خلاف آواز اٹھا کر اپنے لیے ایک نئی راہ پیدا کر لی۔ پریم چند ہندو معاشرت کی برائیوں کے سدھار کے لیے بھی کوشاں ہے، مگر جوش نے مسلمانوں کو مغربیت اور سیلاب سے بچانے کا فریضہ انجام دیا۔ لیکن مقصدیت کے اس غلبے کی وجہ سے پریم چند اور جوش دونوں کے افسانے باز فنی استحکام کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی عہد میں یلدرم نے خالص فن کی خاطر رومانی انداز اپنایا، مگر رومانی انداز محض تخیل اور تصور پر مبنی نہ تھا، اس میں حقیقت پسندی کے آثار بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے یلدرم کو رومانی حقیقت پسند کہا جاتا ہے۔ یلدرم نے ادب کو مقصدیت کی گراں یاری سے محفوظ رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس رکھا ہے کہ مقصدیت پسند معاشرے کو یہ رومانیت گراں نہیں گزرے۔ اسی لیے انہوں نے محبت جیسے عام جذبے کو موضوع بنایا۔ اپنے افسانوں کے ذریعے عورت اور مرد کے لیے محبت کی فطری حق کی وکالت کی، مگر جس زمانے اور ماحول میں یلدرم رہے تھے وہاں عورت اور مرد کے جنسی مطالبات کو کجا محض ازدواجی روابط کی بات بھی سرعام کرنا خلاف تہذیب و متانت تھا۔ صورتحال کی اس نزاکت کے پیش نظر انہوں نے اظہار مدح کے مختلف طریقے اختیار کیے اور بات کچھ اس انداز سے کہی کہ لوگ محسوس کریں کہ یہ بات ہماری زندگی سے نہیں بلکہ ادبی روایت سے تعلق رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 187 محبت کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے یلدرم کا روایت کا سہارا لیا ہے۔ حکایت لیلا و مجنوں میں ایک ایسی محبت کا مذاق اڑایا گیا ہے جس میں خلوص نہیں محض فیشن کے لیے اختیار کیا جائے۔ یلدرم محبت کے لیے خلوص کو شرافت اول قرار دیتے ہیں، چنانچہ یلدرم رومانی افسانہ نگار ہوتے ہوئے بھی اپنی کہانیوں میں حقیقت پسندی اور اصلاح پسندی کا ثبوت دیتے ہیں۔ حقیقت کا وہ تصور جو ہمیں پریم چند کے ہاں ملتا ہے وہ خیالستان کے افسانوں میں پہلے پہل ملتا ہے۔ پریم چند کے افسانوں میں یہ بڑی کمزوری ہے کہ اصلاحی اور شدید جذبے کے تحت کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ خیالستان کے افسانوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جذبے کے تحت یلدرم کی خاص مقصد یا موضوع کو اپنانے اور اسی کو افسانے کی بنیاد بناتے ہیں، مگر یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ جذبہ فکر اور تحلیل کا تابع رہے۔ یلدرم نے موضوع اور خیال کو اس جذباتی اٹھان اور بلندی تک نہیں پہنچنے دیا۔ خیال صرف جذبے کی چیز معلوم نہیں ہو اور زندگی کی چیز معلوم نہ ہو، ویسے ادب جذبے کی چیز ہے، مگر یہ جذبہ زندگی سے ابھرے اور اس کا ایک عنصر ہو، وقتی تاثرین کے سامنے آئے۔ نذیر احمد کے ہاں خیالی مثالیت کی صورت سامنے آتی ہے۔ پریم چند کے ہاں بھی کچھ یہی رنگ ہے، لیکن یلدرم کے ہاں مثالیت نہیں معلوم ہوتی بلکہ دیکھ بھال، ماحول اور اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ یلدرم نے اسی نئی روایت کا آغاز کیا ہے۔ یلدرم کے ہاں ہر کردار سوائے پہلے افسانے کے حقیقی زندگی میں اسے ابھرتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس لیے ان کے ترجمے بھی تبعزات معلوم ہوتے ہیں۔ جس طرح میر امن نے باغ و بہار میں خالص دہلوی معاشرت کو سمو کر پیش کیا ہے، اسی طرح یلدرم نے بھی ترجموں میں اپنے ماحول اور معاشرے اور اپنی فکری اور تحلیل کو پیش نظر رکھا ہے۔ ان کے ہاں فضا وہی نظر آتی ہے جو مقامی مشاہدے اور تجربے کی عکاسی کرتی ہے۔ یلدرم کے ہاں یہ صورت حقیقت اور تخیل کے امتزاج پیدا ہوتی ہے۔ یلدرم نے اعتدال کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا، انہوں نے رومانیت کے پس منظر میں ہمیشہ زندگی کو پیش نظر رکھا۔ اسے یلدرم کی حقیقت پسندی ہی کہا جائے گا۔ انہوں نے محبت کے واقعات اپنے ماحول میں دکھانے کے بجائے اجنبی سرزمین کو منتخب کیا تاکہ روایت پرست اور قدامت پرست معاشرے کے اعتراضات کا نشانہ نہ بنے۔ یوپی اور پنجاب کے علاقے قامت پسندی کے باعث محبت کے واقعات کھلے بندوں سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے برعکس بمبئی اور حیدرآباد ساحلی علاقے ہونے کی وجہ سے آزاد خیال تھے، چنانچہ سودائے سنگین اور ازدواج محبت کے جزوی مناظر نہیں خطوں سے متعلق ہے۔ یہ التزام اسی لیے بھی کیا گیا تاکہ ماحول محض خیالی اور زندگی سے دور نہ ہو۔ صفحہ نمبر 188 یلدرم کے افسانوں میں زندگی کے عمل اور رد عمل کو جس خوبی سے پس منظر بنایا گیا، اس سے ان کی کہانیوں میں جذباتی یگانت اور یکسانیت پائی جاتی ہے، چنانچہ قاری وہی محسوس کرتا ہے جو افسانہ نگار نے محسوس کیا۔ یہ حقیقت یلدرم کی رومانی حقیقت پسند ہونے کی شہادت دیتی ہے۔
یلدرم انسانی نفسیات میں بڑا درک رکھتے ہیں۔ ان افسانوں میں یہ نفسیات پوری طرح منعکس ہوتی ہے اور تمام افسانے پر یہ برابر چھائی رہتی ہے، بلکہ افسانہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کا تاثر قائم رہتا ہے۔ یلدرم کے افسانوں میں رومان تو ہے مگر اس میں یکجہتی کیفیت نہیں ملتی، اور اس رومان کے علاوہ جذبات کے مصوری میں بھی وہ خاصا ملکہ رکھتے ہیں جس سے ان کے فن کی آبرو بڑھتی ہے۔ وحدت تاثر افسانے کی جان ہوتی ہے۔ یلدرم کے افسانوں میں تاثر کی وحدت کا خوب التزام ملتا ہے۔ اپنی بعض کوتاہیوں کے باوجود ان کے افسانوں میں قاری کو پوری طرح اپنی گرفت میں رکھتے ہیں۔ کردار نگاری میں البتہ یلدرم کا معیار زیادہ اونچا نہیں۔ دراصل وہ افسانے میں زیادہ توجہ جذبات نگاری پر دیتے ہیں۔ کردار کی مجموعی سیرت ان کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ جہاں تک مکالموں کا تعلق ہے تو ان پر یلدرم کی رومانی انداز بیاں حاوی ہے۔ بے ساختگی اور برجستگی مکالمے کی جان ہوتی ہے۔ چونکہ محبت کی واردات کچھ تکلفات کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے یلدرم کے مکالمے اس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ البتہ جب وہ اپنے طنزیہ پیرائے اختیار کرتے ہیں تو ان مکالموں کی چستی اور کاٹ بڑی معلوم ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 179۔ یلدرم کا اسلوب۔ یلدرم کی تحریروں میں خواہ ان کا تعلق افسانوں سے ہو یا انشائیوں سے، موضوع سے زیادہ ان کا اسلوب نگارش قابل توجہ ہے۔ اسلوب کا تعلق شخصیت سے ہوتا ہے، کیونکہ اسلوب تحریری لکھنے والے شخصیت کی چھاپ لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی شخص کی آواز، عادت و اطوار اور اس کی مخصوص خصوصیات اس سے مختص ہوتی ہیں، اسی طرح اسلوب بھی ادیب کی ذات اور ان کی انا کا مظہر ہوتا ہے۔ یلدرم کا انتخاب الفاظ اور اس کا امتزاج ترکیب ہمارے ادب میں ایک یگانہ اور منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور اس نے نہ صرف اپنے عہد میں ہمارے اسالیب ادب میں ایک چونکا دینے والا اضافہ کیا، بلکہ بعض دوسرے لکھنے والوں کی طرز نگارش پر ایک واضح اثر ڈالا۔ نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار احمد، میر افضل علی اور میر ناچیز رائے میں ایک حد تک مولانا ابوالکلام آزاد بھی یلدرم کے پرجوش اور حسین الفاظ اور اچھوتی بحر و آغوش ترکیب سے اپنے زمانے میں متاثر ہو۔ یلدرم نے علی گڑھ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ یہاں انہوں نے جدید تعلیم و تربیت کے ساتھ جدید تہذیب و تمدن سے پوری طرح آگاہی حاصل کی۔ خاندانی شرافت اور نجابت نے ان کی شخصیت و کردار میں مشرقی ثقافت کے اقتدار کو راسخ کیا تھا۔ ترکی ادب کے مطالعے سے ان کے ذہنی و فکر کو جلا ملی۔ ان کی مہذب شخصیت کے کئی گوشے روشن ہو گئے۔ یلدرم ترکی ادبیت، خالدہ خانم اور ان کی ابتدائی تحریروں کے بڑے دلدادہ تھے۔ خالدہ ادبی خانم اور نامن کمال ترکی کے انقلابی ادیب اور مفکر تھے، جن کے فکر و ادب نے یلدرم کو کافی درجہ متاثر کیا۔ چنانچہ انہوں نے ادب لطیف اور مفکرانہ فلسفیانہ ادب کا نیا اسلوب اردو زبان میں پیدا کیا، جس کا سرچشمہ ترکوں کا وہ ادبی ذوق تھا جو ادب کو قومی انقلاب سے ہم آہنگ کرتا تھا۔ یلدرم کی ادبیت میں ان کا مخصوص انداز نگارش بہت نمایاں ہے۔ ترجموں میں بھی ان کے تبازات، فسانوں میں بھی غالب کی طرح انہوں نے بھی الفاظ کی نئی ترکیبیں ایجاد کی ہیں، ایک نیا اسلوب بیان ایجاد کیا ہے۔ دو چار لفظوں کے تبازات مرکبات میں قوت بیان کی تمام شدت کو مرکوز کر دینے کا ایک نیا انداز اختیار کیا ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار لکھتے ہیں، سجاد حیدر یلدرم کو اس لحاظ سے اردو کا ایک صاحب طرز ادیب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک مشہور حیثیت سے اپنے نئے رومانی خیالات کے اظہار کے لیے نہ صرف اردو کے ذخیرہ الفاظ و تراکیب میں وسعت پیدا کی، بلکہ ان کے خیالات و اظہار میں پہرا بیان کے حسن کو بھی ملحوظ رکھا۔ صفحہ نمبر 190۔ یلدرم کی طبیعت میں حسن، نفاست، لطافت کے عناصر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ وہ اگرچہ لساناً شاعر نہیں تھے لیکن حساساً و فکراً شاعر ہی تھے۔ اگرچہ یلدرم نے کچھ سرمایہ شاعری میں بھی چھوڑا مگر ان کا اصل میدان نثر ہی میں رہا۔ وہ زندگی میں شعریت، نغمگی اور تصوریت کے دل دادا تھے، اور ان کے عناصر ان کی نثر کے کم و کیف میں بے پایہ اضافہ کیا۔ یلدرم اور انشاء لطیف۔ اردو میں انشاء لطیف کی روایت کے اولین پاسبان سجاد حیدر یلدرم ہی ہیں، کیونکہ یلدرم نے اس روایت کو باقاعدہ ایک دبستان کی حیثیت عطا کی، ورنہ یلدرم سے پہلے بھی اس طرز انشاء کے آثار انفرادی حیثیت میں ملتے ہیں۔ یلدرم سے پہلے ادیبوں میں میر ناصر علی دہلوی، ناصر نذیر فراق دہلوی، راشد الخیری شرر، ریاض مہدی آفادی وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے، اور یلدرم کے معاصرین میں نیاز فتح پوری،
قاضی عبدالغفار، سجاد انصاری، ابوالکلام آزاد وغیرہ شامل ہیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی کے مطابق اردو میں انشاء لطیف کی ابتدا شرر، ریاض اور یلدرم کی تحریروں سے ہوئی۔ اگرچہ شرر اور ریاض کی تحریریں بھی عاشقانہ رنگ لیے ہوئے ہیں، لیکن یلدرم کا طرز انشاء ان سے مختلف ہے۔ شرر کا اسلوب انشاء اور ان کا عشق دونوں کتابیں ہیں بندے ٹکے ڈھیلے ڈھالے فکرے شخصی تاثرات کے ترجمان نہیں، ان کے یہاں شاعرانہ زبان و بیان کی نمائش ملتی ہے۔ رومانی انشاء پردازی: یلدرم کے مختصر افسانے اور مضامین رومانی انشاء پردازی کے ایک خاص پہلو کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یلدرم اردو میں رومانی انداز و نگارش کارواں کے حدی خواہ ہیں۔ رومانی انداز فکر کے زیر اثر ہمارے ہاں انشاء لطیف کو جو فروغ حاصل ہوا ہے، اس میں یلدرم کی مساعی کو بڑا دخل حاصل ہے۔ اس کے سلسلے میں ان کی معروف تصانیف خالستان کو عروس و جمیل و لباس و حریر کمال و یلدرم کا اعتراف ہے، اردو کے نامور عالموں، ادیبوں اور نقادوں نے کیا ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رقم طراز ہے، صفحہ نمبر 191۔ ہماری زبان میں اس وقت ادب لطیف کا جو رواج ہے، اس کے پرانے لکھنے والوں میں سب سے پہلا نام سجاد حیدر کا ہے۔ سر عبدالقادر لکھتے ہیں، سجاد حیدر یلدرم کی طرز تحریر میں جو بات ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، اس کی جدت اور اچھوتا پن ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنے اخبار ہمدرد میں یلدرم کے متعلق لکھا ہے، مجھے اس کی تنخواہ پر رشک نہیں، اس کی ادبیت پر رشک ہے۔ رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں، سید سجاد حیدر یلدرم نثر افسانہ نگار افسانہ نما خوب لکھتے ہیں، عبارت بہت دل فریب اور اس میں ایک خاص طرح کی نشتریت ہوتی ہے۔ علی گڑھ میگزین کے مدیر یوں رقم طراز ہیں، زمانہ جانتا ہے کہ اردو زبان میں ادب لطیف کا رنگ جمایا ہوا ہے۔ ان اقتباسات سے یہ امر پایا ثبوت کو پہنچتا ہے کہ اردو میں انشاء لطیف کے مروج بیشتر و یلدرم ہے۔ یلدرم کا دور عقل و برہان کا دور تھا، جہاں جذبے اور تحلیل کے بجائے عقل و منطق اور فلسفہ و سائنس کی فراوانی، اجتماعیت اور فرد کے بجائے تھی۔ معلّہ گڑھ تحریک نے انفرادی کے بجائے قومیت کو عقل و عام اور فکر و خاص کا موضوع بنا دیا۔ اس نو کلاسک کی فضا میں رومانیت کا انقلابی نعرہ لگا کر اقلیت کے خشک اور غیر جذباتی راستے سے ہٹ کر جذبے اور تحلیل کے جہانوں کی تخلیق یلدرم کا ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ علی گڑھ پرست: یلدرم وسیع النظر، روشن الخیال، صحت مند تصورات، آزادی کے مالک، ترقی پسند اور ترقی پذیر معاشرے کے آرزومند تھے۔ جدید طرز زندگی، جدید سائنسی طرز فکر، جدید تعلیمی آزادی فکر کا فروغ اور روایت پرستی اور روایت قدروں سے آزادی علی گڑھ تحریک کے اہم ترین مقاصد تھے۔ سر سید ان کے رفقا کار اور عمائدین تحریک علی گڑھ کے ہر قدم اور ہر کوشش میں اصلاح، ترقی اور افادیت کا فرما تھی۔ صفحہ نمبر 192۔ سر سید حالی شبلی اور دوسرے سب ادب برائے زندگی کے علم بردار تھے۔ انہوں نے ادب اور زندگی کے باہمی تعلق اور ادب کے آلہ کے طور پر استعمال پر زور دیا۔ یلدرم نے ان ہی مقاصد کو اپنا مطمع نظر بنایا اور اپنے فکر و ذہن اور قوت فکر کو ان کے ہی مقاصد کے حصول کے لیے مخصوص کر دیا۔ یلدرم سر سید اور علی گڑھ پرست تھے۔ یلدرم کی تحریک اور تقریر سے سر سید اور علی گڑھ کے مقاصد پر تنقید و تنقیص کا یہ شاید ایک لفظ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے جہاں تک مقاصد اور نقطۂ نگاہ کا تعلق ہے، یلدرم کو کسی تحریک علی گڑھ کا رد عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یلدرم نے تحریک علی گڑھ اور سر سید کے مقاصد سے ایک قدم آگے بڑھایا، حتیٰ کہ تعلیم نسواں اور ترقی نسواں کے فروغ کی کوشش بھی کی۔ صفحہ نمبر 193۔ حصہ سوم: افسانہ خارستان و گلستان از سجاد حیدر یلدرم۔ خلاصہ: فنی جائزہ، داستانوی رنگ، جنسیت، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، اسلوب، منظر نگاری، فکری جائزہ، خطرات کا مقابلہ، جنگل کا قانون، مردوزن کی فطری قربت، مجموعی جائزہ۔ صفحہ نمبر 194۔ خارستان و گلستان کا خلاصہ: اس افسانے کا ہیرو خار اور ہیروئن نسرین نوش ہے۔ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ان کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ نسرین کی والدہ اپنی بیٹی
بچانے کے لیے ایک جزیرے پر لے آتی ہے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ میرے بالوں کو سفید کرنے والے، میرے دانتوں کو گرانے والے، میرے چہرے کو خراب کرنے والے یہ مرد ہی تو ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے تمام سامان آرائش اکٹھا کیا، لیکن وہ ان تمام اشیاء سے اکتا جاتی ہے، اس انجانے میں کہ ایک ایسی شے کی تلاش میں جسے وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ہے۔ دوسری طرف یہ کہانی کا ہیرو خارا ہے، جس نے کبھی عورت کا سایہ تک نہ دیکھا اور نہ ہی اس نے سراپائے حسن و جمال کو دیکھا۔ وہ ایک بوڑھے مرد سے پوچھتا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ بوڑھا اسے بتاتا ہے زندگی تو ایک نیند ہے اور پریم اس کا سپنا۔ خارا پھر پوچھتا ہے کیا پریم کیا ہے؟ بوڑھا جواب دیتا ہے عورت اسی طرح سوال جواب ہوتے ہیں۔ خارا تمام سوالوں کے جوابات سن کر عورت کے خیالوں میں کھو جاتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے جزیرے سے نکل کر دوسرے جزیرے پر آتا ہے، وہاں اس کو نسرین نظر آتی ہے۔ وہ اسے کوئی جانور خیال کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے اور اس کے ہونٹوں پر پھول کھل جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں۔ ان پر زندگی کا راز کھل جاتا ہے اور خارا دل سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ خارستان و گلستان کا فنی و فکری جائزہ۔ کردار نگاری۔ خارستان و گلستان اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ فنی لحاظ سے اسے رومانوی تحریر میں خارا اور نسرین نوش مرکزی کرداروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں خارا کا بوڑھا ساتھی اور نسرین نوش کی ماں کے کردار بھی انتہائی مؤثر ہیں، اسی لیے خارا کا بوڑھا ساتھی خارا کے دل و دماغ اور عورت کی لطافت اور نزاکت کا حسین و جمیل تصور بنا بیٹھتا ہے۔ صفحہ نمبر 195، جسے حاصل کرنے کے لیے خارا ہمہ وقت کوشش و جدوجہد میں لگا رہتا ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ رومانی تحریر مختلف مراحل طے کرتے ہوئے پایۂ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے نسرین نوش کی والدہ کا کردار بھی اس لیے اہم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو مرد کے ملاپ سے منع کرتی ہے۔ رد عمل کے طور پر نسرین نوش مرد کی جستجو کرنے لگتی ہے۔ وہ اس سلسلے میں اپنی بے چینی اضطراب کا مداوع کرنے کی خاطر متحرک رہتے ہوئے کہانی میں پیش رفت کا باعث بنتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ نسرین نوش اور خارا کے ساتھ ساتھ خارستان اور گلستان بھی ایک دوسرے کو پا لینے کی خاطر انتہا بے چین ہے۔ فنی نقطہ نظر سے خارا کے دوسرے ساتھیوں کے علاوہ نسرین نوش کی سہیلیاں مثلاً صبح خنداں، زہرہ جبیں، ناز و آفریں، گل چکاں، موج نور، سوہن نیلوفر، طاؤس و خرام اور کنک ادا وغیرہ بھی اپنی جگہ خاص مقام کی حامل ہیں۔ اسی لیے افسانہ نگار یلدرم نے نسرین نوش کی ان سہیلیوں کے نام ایک طرف تو ان کے حسن و جمال، لطافت و نزاکت کے پیش نظر منتخب کیے اور دوسری طرف افسانے کی مناسبت سے بھی یہ نام بڑے موزوں ہیں۔ گلستان سے تعلق کی بنا پر نسوانیت کی لطافت کی طفیل نسرین نوش کا کردار اگر نرم و نازک و دلچسپ و دل آویز اور لطیف تر ہے، تو دوسری طرف مرد ہونے کے ناطے علاوہ خارستان کا پروردہ ہونے کے ناطے خارا کے کردار میں تمام مردانگی، مقابلے کی ہمت، جرأت، صبر اور سختی پائی جاتی ہے۔ گویا آسائشوں کا پروردہ نسرین نوش کی طرح نرم و ملائم ہوتا ہے اور سختیوں، مصیبتوں اور تکالیف کی آغوش میں پروان چڑھنے والا خارا کی صورت میں اپنی شخصیت کا ظاہر و باطن سختیوں ہی کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ رومانیت۔ سجاد یلدرم نے اپنی رومانیت تحریر کو فنی لحاظ سے شروع سے آخر تک رومانی انداز نگارش کے جگمگاتے ہوئے مرکے میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ نسرین نوش جس گلستان میں رہتی ہے، اس کی خوبصورتی، شگفتگی اور تازگی کی تصویر مصنف نے ایسی خوبصورت انداز میں پیش کی ہے کہ پڑھنے یا سننے والا اپنے آپ کو رنگ و نور کے اس جذبے میں موجود پاتا ہے۔ اسی لیے قاری کے دل و دماغ پر اس کی رومانی تحریر کا ایک سحر انگیز اثر سر چڑھ بولنے لگتا ہے۔ اسی لیے جادو جو سر چڑھ بولے، چاند خاموش سوچ اور چاند کی کرنوں کا بادلوں کے ٹکراؤ کو چھو کر چھلنی کرنا، نسرین نوش کا پانی میں پاؤں رکھنا اور پھر سروے زریں کی طرح لیٹ جانا اور ہوا کا خاموشی کے ساتھ خرام ناز کرنا، نسرین نوش کا پھولوں سے تشکیل پانا اور پھر اسے دو حسین مرغوں کا کھینچنا رومانی طرز نگارش کا انمول نمونہ ہے۔ صفحہ نمبر 196۔ فنی لحاظ سے خارستان و گلستان کی بنیادی خصوصیت اس کی رومانیت ہے۔ تحریر کو جہاں سے بھی اٹھا کر پڑھ لیں، رومانیت کے دل فریب جالیں دل و دماغ کو معطر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس تحریر کے
الفاظ تو کبھی پھول بن کر مہکتے ہیں اور کبھی پرندوں کی صورت میں چہکتے ہیں۔ بے شک سجاد حیدر نے رومانی طرز تحریر کا وہ جادو جگایا جو کہ لفظوں سے پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کے میٹھے اور سریلے نغموں کی چہک سنائی دیتی ہے۔ الفاظ کے بل بوتے پر سجاد حیدر نے افسانوں کا وہ سما باندھ رکھا کہ جنت الفردوس کا سا گما ہونے لگتا ہے۔ فنی لحاظ سے مصنف نے رومانوی انداز تحریر کے روز سے خارستان و گلستان کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اسلوب: افسانے کو پڑھتے وقت قاری کے دل و دماغ پر شاعری کا نشہ اور حسن و جمال کا جادو چڑھ جاتا ہے، بلکہ افسانے کو چڑھتے ہوئے اردو شاعری کے بے شمار اشعار جو خود بخود یاد آنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر نسرین نوش کے حسن و جمال کا جو نقشہ یلدرم نے کھینچا ہے، اس کی روشنی میں نسرین نوش اردو شاعری کی ایک دل آویز محبوبہ کے طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے نسرین نوش کے حسن و جمال کے پیش نظر خواجہ میر درد کی زبانی گریا یہ کہا جائے: گزارا ہے صبح کون بتا آج ادھر سے، گزرا ہے صبح کون بتا آج ادھر سے، گلشن میں تیرے پھولوں کی بوباس نہیں ہے، تو بے جان نہ ہوگا۔ اس طرح میر تقی میر اپنے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کی محبوب بھی گل و گلزار سے خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے۔ چمن میں گل نے جو کل دعویٰ کیا جمال کا، صبح نے مارا تمانچہ منہ اس کا لال کیا۔ گویا ایک شاعرانہ نثر ہے جسے یلدرم نے شاعرانہ انداز میں پیش کیا، بلکہ اگر مزید غور کیا جائے تو آج جس نثری نظم کا بڑا چرچا ہے، اسی نثری نظم کی ابتدا سجاد حیدر یلدرم نے کی ہے۔ صفحہ نمبر 1997۔ اس کی تحریر یعنی خارستان و گلستان سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بلکہ آج کل کی نثری نظم سے خارستان و گلستان کی زیادہ دلکش اور دل آویز ہے۔ داستانوی رنگ: ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رومانوی کیرلے میں سجاد حیدر یلدرم یہ بھول گئے تھے کہ ایک فسانہ تحریر کر رہے ہیں، یا کہ انہوں نے خارستان و گلستان کی صورت میں جان بوجھ کر افسانہ تحریر کیا، بلکہ نقادوں نے خارستان و گلستان کو زبردستی افسانہ قرار دیا تاکہ مصنف کو اردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیا جا سکے۔ بہرحال یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ خارستان و گلستان افسانوی نہیں بلکہ داستانوی رنگ زیادہ غالب ہے۔ مثلاً نسرین نوش کی آمد کی خوشی سے معجزاتی طور پر رنگ اور نور کا پھیل جانا، پھولوں کا کھل اٹھنا، خوشیوں سے جزیروں کا معطر ہو جانا، باد صبا کا محور رقص بن جانا اور حسین مرغوں کا اسے کھینچنا، اسی طرح پریوں اور خارماؤں کی ریل پیل اور خدمت گزاری، ایسی باتیں جو اپنے انداز افسانوی نہیں بلکہ داستانوی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ افسانے میں کسی حسین محبوبہ کی آمد کے باعث پھول کھلا کرتے تھے، ایسے معجزے داستانوں میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں نسرین نوش کی ذات پر غور کیا جائے تو وہ بھی داستانوی معجزے کے طور پر رنگ بدلتی ہے اور مختلف سانچوں میں ڈھلتی رہتی ہے۔ پل میں پھولوں کا گلدستہ بن جانا اور پل بھر میں دوبارہ انسان کی شکل اختیار کر لینا۔ بہرحال اس تجزیے اور تبصرے کی روشنی میں فنی نقطہ نظر سے خارستان و گلستان کو ہم داستانوی جھلک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے افسانے کا مقام نہیں دے سکتے۔ منظر کشی: سجاد حیدر یلدرم ہر قسم کی لفظی نقشہ پیش کرنے کے لیے یتولہ رکھتے ہیں۔ وہ اگر گلستان کا نقشہ پیش کرنے پر آ جائیں تو چاروں طرف گل و گلزار کھلا دیتے ہیں، اور اگر خارستان کے حوالے سے کوئی منظر کشی ہو تو دہشت کے ساتھ ساتھ خارستان کی سختی، کھردراپن، کانٹوں کا درد اس انداز سے ابھارتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنفس نفیس خارستان کا ایک حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس ضامن میں رومانوی انداز تحریر کے ساتھ ساتھ خارستان کی مناسبت سے انہوں نے وہی اسلوب اختیار کیا ہے جو خارستان کے ماحول کے ساتھ ساتھ بدرجہ اتم میل کھاتا ہے۔ مثلاً اب شیر لب لب کر کے خون پی رہا ہے، ہڈیوں کو چبا رہا ہے اور جھوم رہا ہے، غلبہ اور کامیابی کے نشے میں اپنی دم مار رہا ہے، اور اس پرلطف ضیافت کو کھاتے وقت مزے میں آ کر کبھی اپنا سر اٹھا کے اوپر کو دیکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 198۔ فکری جائزہ: خطرات کا مقابلہ۔ فکری لحاظ سے سجاد حیدر یلدرم نے بہت سے دوسرے نکات کے علاوہ سب سے پہلے یہ خیالات پیش کیا ہے کہ خطرات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اسی لیے خطرات سے فرار کی صورت میں خطرات انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اگر انسان خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے تو خطرات پر حاوی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص لومڑ تھا کتے سے بھی بھاگے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کتا شیر بن کر جھپٹے گا۔
خارا کے حوالے سے یلدرم نے جان بچانے کی خاطر سب سے پہلے خطرے کا مقابلہ کرنے کا پیغام دیا ہے۔ جنگل کا قانون، علاوہ ازیں خارستان کے حوالے سے سجاد حیدر یلدرم نے یہ حقیقت بھی ظاہر کر دی ہے کہ انسان کو جنگل میں اپنا پیٹ پالنے کی خاطر کوشش اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ خارا اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے حوالے سے ثابت کیا گیا ہے کہ گزر اوقات کی خاطر جنگل میں انہیں شکار کے ذریعے روزی حاصل کی جاتی ہے، اور یہ انسان بلکہ ہر چیز جو زندہ ہو کر مجبوری ہے۔ خارستان میں صرف انسان نہیں بلکہ درندے بھی شکار کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ انسانوں، درندوں، چرندوں اور پرندوں کا مشترک مسئلہ ہے۔ مصنف نے جنگل میں جنگل کے قانون کا ایک جھلک دکھائی دیتے ہیں۔ اس جھلک سے یہ حقیقت بھی واضح ہو رہی ہے کہ خوشی ایک عارضی چیز ہے اور غم ایک دائمی۔ بے شک جگ میں کوئی ٹک نہ بنتا ہوگا کہ وہ ہنستے میں رویا ہوگا۔ صفحہ نمبر 199۔ مصداق باراسنگا خوشی سے کلیلیں بھرتے ہوئے ایک لومڑی کو اپنے سینگوں پر اچھالتا ہے کہ خونخوار تیندوا اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ یہ تیندوا باراسنگا کو دبوچتا ہے کہ یکایک بھیڑ شیر دھاڑتا ہوا نمودار ہوتا ہے، اور تیندوا مغلوب ہو کر دم دبا کر ایک طرف بھاگ جاتا ہے، اور شیر باراسنگا کا خون لپ لپ پی لیتا ہے۔ مردوزن کی فطری قربت۔ خارستان و گلستان میں فکری لحاظ سے سجاد حیدر یلدرم نے مردوزن کی فطری قرب اور ملاپ سے متعلق فکر انگیز قلم اٹھایا ہے اور مختلف حوالوں سے ثابت کر دکھایا ہے کہ مردوزن زندگی کے دو اعضاء ہیں۔ ان دونوں کے قربت اور ملاپ کے بغیر نہ صرف زندگی بلکہ ادھوری ہے، بلکہ زندگی کے یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ دونوں علادہ کیا جائے تو یوں سمجھیں کہ بدن کے دو اعضاء جدا کر دیے جائے، صاف ظاہر ہے کہ اس کی صورتحال میں جو خلا رونما ہے وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک زندگی ان دونوں کے اعضاء کو دوبارہ آپس میں نہ جوڑ دے۔ خارستان گلستان کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے مرد و زن کے ملاپ کا جذبہ دونوں میں فطری طور پر ودیت کیا ہے، جیسا کہ جنت نما جزیرے میں نسرین نوش کو ہر طرح کی عیش و عشرت، آرام و سکون و لطف میسر ہے۔ خادمان کی خدمت اور سہیلیوں کی رفاقت، راگ و رنگ، موسیقی اور سرگرمیاں ان گنت ذائقہ دار کھانے شراب کے علاوہ ہر طرح کی آسائش و راحت و سکون کے ہوتے ہیں۔ مرد کی غیر موجودگی میں نسرین بالکل مطمئن نہیں۔ تحریر کے حوالے سے یہ عورت مرد کی زندگی کی غمگسار ساتھی ہے، اس کے عام تر مسئلوں، الجھنوں میں اور پریشانیوں کا حل ہے۔ عورت مرد کی چھت کا ستون ہے اور مرد اس ستون کے لیے چھت کا کام دیتا ہے۔ گویا کہ صنف نازک زندگی کا دوسرا نام ہے عورت کی زندگی میں موت بھی زندگی بن کر لوٹ آتی ہے، اسی لیے وہ سرسبز و شاداب بیل ہے۔ وہ خشک درخت کے ارد گرد لپٹ جائے تو اسے بھی ہرا بھرا کر دیتی ہے اور سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے۔ محبت و شفقت، ہمدردی اور رحم دلی کے ہی جذبے اس کی ذات سے پھوٹتے ہیں۔ مرد کا عورت سے لگاؤ فطری ہے۔ عورت میں حسن نہ ہو تو مرد میں جرأت اور اعلیٰ حوصلگی نہ ہوتی، مرد میں اعلیٰ حوصلگی نہ ہوتی تو عورت کی خوبصورتی اور دلبری رائگاں جاتی۔ صفحہ نمبر 200۔ اس طرح یلدرم فکری انداز سے اپنی تحریر میں یہ ثابت کر دکھاتے ہیں کہ مرد و زن کے فطری ملاپ اور دنیا میں کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مجموعی جائزہ گلستان و خارستان میں 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ گلستان، دوسرا خارستان اور تیسرا شہزادہ کہلاتا ہے۔ اس کہانی میں جنس مخالف کی ضرورت و اہمیت پر زور دیتا ہے۔ صاف لفظوں میں یہ کہا جائے تو اس کا موضوع جنس و بیداری اور تجربہ و وصل ہے۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر، خارستان و گلستان کا موضوع جنسی جبلیت کی موت ہے۔ اس ساری تحریر کا فکری لب و لباب یہی ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے
FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 201، حصہ سوئم افسانہ ازدواج محبت۔ خلاصہ فنی و فکری جائزہ، فنی جائزہ، کردار نگاری، اختصار، پلاٹ، وحدت فضا کی تاثیر بندی، مکالمہ نگاری، تجسس اور جستجو، اسلوب، طرز نگارش۔ فکری جائزہ، محبت کا پیغام، مقصدیت اور اصلاح، نیک بیوی عطیہ خداوندی، محبت اور بدگمانی، مرد اور عورت کی باہمی محبت۔ صفحہ نمبر 202، ازدواج محبت۔ خلاصہ، اس افسانے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کہانی کا مرکزی کردار ڈاکٹر نعیم اپنی کہانی کچھ یوں سناتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے جو حیدرآباد میں ملازم ہیں، مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے ریاست کی طرف سے انگلستان بھجوا دیا۔ جب میں ڈاکٹر بن کر واپس آیا تو میری تعیناتی ریاست ہی میں بطور سول سرجن کے ہوئی۔ میری زیر نگرانی کچھ زنانہ ہسپتال بھی تھے، جن میں سے ایک لیڈی ڈاکٹر مسلمان تھی جو اپنے غیر معمولی حسن و جمال کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے شک کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی۔ تاہم لوگ باتیں تو بہت بناتے تھے مگر کسی کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اسے میلی نظروں سے دیکھ سکے۔ لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے تو اس کی حمایت میں بولتا تھا، بلکہ لوگوں سے الجھتا بھی تھا۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا میں تو اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے اس سے شادی کے موضوع پر بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ غریب خاندان کی عورت ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بالآخر رضامند ہو گئی وہ ہماری شادی ہو گئی۔ اب دونوں نے ہمارے افسرانے بالا کے کان بھرنے شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 48 گھنٹے کے اندر ریاست بدر کر دیا۔ ہم لکھنؤ چلے گئے۔ حیدرآباد کے قیام کے دوران کچھ جمع نہیں کیا، یہاں پریکٹس نہ چلی، اس لیے غربت کا دور شروع ہو گیا۔ میری بیوی قمر النساء نے اس مصیبت کے وقت میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ انہی ایام میں وہ امید سے ہو گئی۔ لکھنؤ میں کوئی رشتہ دار نہ ہونے کے سبب اس نے تجویز پیش کی کہ ہم پٹنہ چلے جاتے ہیں، جہاں اس کے کوئی دور کے رشتہ دار ہیں۔ ہم پٹنہ چلے گئے۔ ایک بزرگ نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے 2-3 دن ان کے ہاں قیام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے آقا نواب صاحب سے ملانا چاہتا ہوں۔ اب وہ ہمیں نواب صاحب کو ملانے لے گیا۔ مجھے وہاں جا کر اچانک معلوم ہوا کہ میری بیوی نواب صاحب کی بیٹی ہے، وہی ان تمام جائیداد کی مالک ہے۔ اس نے محض اس لیے ملازمت کی تھی کہ اس کے ساتھ شادی کرنے والے بے شمار خواہاں تھے۔ لوگوں سے متاثر اسے سارے ہی دولت کے بھوکے نظر آتے تھے۔ وہ ایسے شخص کی تلاش چاہتی تھی جو محض اس سے محبت کی خاطر اس سے شادی کرے اور دولت کا لالچ نہ کرے۔ اسی لیے وہ خود کو غریب بھی ظاہر کرتی تھی تاکہ محبت کرنے والے کی نظر میں میری کوئی دولت نہ ہو۔ سو میں نے اس سے صرف محبت کی وجہ سے شادی کی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 8 سال کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ اب اس کی ایک بیٹی نجم النساء ہے جو میرے پاس اس کی نشانی ہے۔ یہ حالات سنا چکنے کے بعد اس خواہش کا اظہار کیا کہ اپنی ساری دولت سے اس کی یاد میں ایک اعلیٰ تعلیم کا مثالی ادارہ قائم کر دے، جہاں عورتیں زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔
صفحہ نمبر 203 فکری اور فنی جائزہ۔ سوال، ازدواج محبت کے افسانے کا فنی و فکری جائزہ پیش کریں۔ جواب، سجاد حیدر یلدرم کی اس افسانے میں جو رجحان ابھرتا ہے عورتوں اور مرد کے باہمی تعلق میں سچی محبت کو پورا دخل ہونا چاہیے۔ اس میں حیدرآباد دکن کے ایک ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کی مثالی محبت کی اثر داستان ہے جو ازدواجی زندگی میں رفاقت اور محبت کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ افسانہ ایک کامیاب محبت کی رودات ہے۔ اس میں قدیم طرز کی شادی کے بجائے اپنی پسند کی شادی کا دفاع کیا گیا ہے۔ افسانے کی ہیروئن قمر النساء ایسے ہم خیال شوہروں کو تلاش کرتی ہے جو اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس سے محبت کر سکے، بالآخر اس کی جستجو میں کامیاب رہتی ہے۔ فنی جائزہ، کردار نگاری۔ سجاد حیدر یلدرم نے خوبصورت طریقے سے ہر کردار کو پیش کرنے میں یہ کمال دکھایا۔ افسانہ ازدواج محبت فنی لحاظ سے محمد نعیم کی بیوی قمر النساء ہالو اور بڑی بی کے کرداروں پر مشتمل ہے۔ کسی حد تک راوی کو ہم افسانے کا ایک کردار قرار دے سکتے ہیں۔ افسانے کا سب سے بڑا مرکزی کردار نعیم ہے۔ صفحہ نمبر 204 جس کے ارد گرد تمام افسانہ گھومتا ہے وہ یورپ سے ڈاکٹری کی ڈگری لے کر اپنے ملک میں مریضوں کی خدمت کرتا ہے کہ اسے ایک مسلمان ڈاکٹرنی قمر النساء کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے جس کا اختتام دونوں کی شادی پر ہوتا ہے۔ کردار نگاری کرتے ہوئے افسانہ نگار نے نعیم کو ایک رحمدل انسان اور حلیم و بردبار شوہر کے روپ میں دکھایا۔ اختصار، افسانے کی پہلی خوبی اس کا اختصار ہے۔ ضروری نہیں کہ افسانہ ایک ہی واقعے تک محدود رہے، واقعات کئی ہو سکتے ہیں مگر اس میں وہ تفصیل اور مذاکرات کی گنجائش نہیں ہوتی، تاہم افسانہ بڑا مختصر ہے اور بے جا طوالت سے پاک ہے۔ پلاٹ سے مراد کہانی میں واقعات کا آغاز اور ارتقاء، پھر عروج یا انتہا تک پہنچتا ہے، اس کے بعد ایک موضوع نتیجے پر ختم ہوتا ہے، اس کی ترکیب و تنظیم کا نام پلاٹ ہے۔ افسانے کا پلاٹ کافی مربوط ہے، تمام واقعات ایک تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد دیگر رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے افسانہ ایک لڑی بن گیا ہے جس میں واقعات و حالات کے دانے پر مہارت اور فنکاری کے ساتھ پروئے گئے ہیں۔ اس افسانے کے پلاٹ میں کوئی فنی خامی نہیں ہے، نہ ہی افسانے کے پلاٹ میں کوئی جھول ہے۔ ایک سیدھا سادہ اور ہر قسم کی پیچیدگی سے میرا پلاٹ ہے۔ واحد فضا کی تاثر بندی۔ افسانے کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو لیکن اس کے فنی مقصد وحدت تاثر پیدا کرتا ہے، یعنی اس میں ایک خیال بیان کیا جائے۔ ازدواج محبت میں بھی یلدرم نے ایک ہی کہانی بیان کی ہے جس سے افسانے میں وحدت فضا کی تاثر بندی ملتی ہے۔ کہانی کی فنی ترتیب سے مراد کہانی اس کی مجموعی حیثیت اور تاثر ہے جو اس کے مختلف اجزاء افسانے کی تمہید، تحریک، پلاٹ، کردار، ماحول اور منظر کے روابط نظم سے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح افسانہ نگار کثرت میں وحدت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ مکالمہ نگاری۔ صفحہ نمبر 205 مکالمہ نگاری کے اچھے نمونے اس افسانے میں موجود ہیں اگرچہ افسانے کا مکالمہ نگار سے زیادہ نہیں کیونکہ افسانہ ایک کہانی کے انداز میں راوی کے بیان کی صورت میں آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض مقامات پر مکالمہ نگاری کی گئی ہے وہ بلا شبہ افسانے کی خوبی گردانی جا سکتی ہے۔ مثلاً نعیم اور راوی کے درمیان اس طرح کے مکالمے نگاری فطری اور فنی اصولوں کے عین مطابق ہے۔ میں نے بڑے اشتیاق سے کہا، خدا کے لیے سناؤ گی تو میں کیا سنا سکوں گی۔ اس کے مکالمہ میں اگرچہ کبھی کبھی اس سے مصنوعی پن جھلکتا ہے۔ مثلاً نعیم اور راوی کے درمیان اس طرح کے مکالمے تھوڑے سے مصنوعی ضرور لگتے ہیں لیکن فنی اصولوں کے عین مطابق۔ تجسس اور جستجو۔ افسانے میں تجسس کا عنصر لازمی ہوتا ہے۔ اس افسانے تجسس اور جستجو کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے۔ افسانہ پڑھنے کے دوران قاری کا ذہن ہر وقت سوالیہ نشان بناتا رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ مثلاً جب نئی مسلمان ڈاکٹرنی سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی زوجیت کی عزت مجھے حاصل ہو سکتی ہے تو قاری کا ذہن مسلمان ڈاکٹرنی کا رد عمل کے جواب جاننے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس افسانے میں تجسس اور جستجو کے عناصر قدم بقدم موجود رہتے ہیں۔ اسلوب۔ افسانے کی عبارت سادہ اور سلیس ہے، مشکل الفاظ نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے قاری ذہنی مشقت اور اکتاہٹ سے بچا رہتا ہے۔ افسانہ نگار نے آسان الفاظ کا سہارا لے کر افسانے کا تانا بانا اس مہارت اور فنکاری سے بنا دیا کہ دل خش خش کر کے اٹھتا ہے۔ فکری جائزہ۔ پیغام
محبت کا پیغام۔ فکری طور پر سجاد یلدرم کے اس افسانے کا بنیادی موضوع محبت ہے۔ یلدرم بنیادی طور پر ایک رومانی افسانے نگار میں وہ جذبہ محبت کو ایک بنیادی ضرورت قرار دیتا ہے۔ اس کی بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ انسان کی محبت اور صحیح جدوجہد کو بنیاد بنا کر کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 206۔ جس طرح وہ مذکورہ افسانے میں تعلیم کو معمولی غریب ڈاکٹرنی قمرالنساء جو بعد میں بڑی جاگیردارانی ثابت ہوتی ہے کی خاطر صحبتیں برداشت کرتا ہے، بالآخر اس کی کوشش رنگ لاتی ہے۔ اس کی بیوی ایک بڑی جاگیردارنی کے روپ میں اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ مقصدیت اور اصلاح۔ فکری لحاظ سے اس افسانے کی خوبی یہ ہے کہ اس پر مقصدیت اور اصلاح کی چھاپ نظر آتی ہے۔ یلدرم اس امر کا بخوبی شعور رکھتے ہیں کہ معاشرتی اصلاح و فلاح میں مرد اور عورت کا مشترکہ عملی تعاون ناگزیر ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے انہوں نے افسانے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے ہم پر یہ واضح کیا ہے کہ معاشرتی زندگی اور تہذیبی پیش رفت کے خوشگوار ازدواجی زندگی انتہائی ضروری ہے۔ نیک بیوی عطیہ خداوندی۔ یلدرم فکری طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نیک بیوی عطیہ خداوندی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی نیک سیرت ہو، اسے اپنے شوہر سے ہمدردی ہو تو ہر مصیبت اور خندہ پیشانی برداشت کر کے اپنے شوہر کی دلجوئی کرتی ہے۔ مصنف نے قمرالنساء کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ بیوی ہی شوہر کی واحد مونس اور غمخوار ہوتی ہے۔ محبت اور بدگمانی۔ مصنف نے نفسانی طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ہر حال میں اپنی عادت سے باز نہیں آتے اور اچھے انسان کو کبھی تعصب اور برائی کی عیب لگا کر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ قمرالنساء سے بے پردہ ہو کر شفاف آ جاتی ہے تو وہ ہر ایک آدمی اس پر بلا وجہ لعن طعن اور طنز و ملامت کے الفاظ کہنا فرض عین سمجھتا ہے۔ مصنف یہاں اصلاحی پیغام دے رہے ہیں کہ کسی کی ذات پر بلا وجہ شک و تنقید کرنا ناممکن طور پر ظلم اور ناانصافی ہے۔ یلدرم ایسے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے جو بے جا اور جھوٹی باتیں بنا کر اچھے اور شریف لوگوں کا جینا دھو بر کر دیتے ہیں، لیکن بالآخر افسانہ نگار یہ دکھا کر ایسے لوگوں کی زبان پر تالے لگا دیتے ہیں جو سچے جذبے ہمیشہ اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 207۔ اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اگرچہ اس طرح لوگوں کا وقتی کامیابی بھی ملتی ہے، جس طرح انہوں نے نعیم اور قمرالنساء کو ریاست سے نکالنے کی صورت حاصل کی، لیکن دراصل یہی شکست آخر میں پوشیدہ فتح حاصل ہوتی ہے جو نعیم اور قمرالنساء کو حاصل ہوئی۔ مرد اور عورت کی باہمی محبت۔ مصنف نے نعیم کے حوالے سے اس کی واضح مثال پیش کی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور محبوبہ قمرالنساء کے مرنے کے باوجود اس کی یاد کو دل سے جگائے زندگی کے شب و روز کاٹ رہا ہے اور کتنے پرخلوص انداز میں اپنی بھولے ہوئے محبوب کو یاد کرتا ہے۔ اکیلا دن ہے کوئی اور نہ تنہا رات ہوتی ہے، میں جس پل سے گزرتا ہوں محبت ساتھ ہوتی ہے۔ یلدرم کا دور ایک ایسا تھا جو قدیم کی گرفت ابھی پوری طرح ڈھیلی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے رجحانات کو قبول کرنے کے لیے راہ بھی ہموار نہیں ہوئی تھی، تاہم انہوں نے عصری مسائل پر کھل کر اظہار کیا اور جدید رجحانات کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ معاشرے کے قدیم رویوں سے انحراف، تنقید اور مخالفت کو دعوت دیتے ہیں، تاہم یلدرم نے گریز کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس طرح یلدرم نے کہانی بیان کرنے کے لیے سبب پیدا کیا، ایک روشن خیالی نواب زدی جو معاشرے کی قدیم روشن اور عام طرز سے ہٹ کر راہ اختیار کرتی ہے، معاشرے کی روش سے بغاوت کرتے ہوئے جدید تعلیم اور بھی ڈاکٹری کی تعلیم بھی حاصل کرتی ہے۔ مجموعی جائزہ۔ سجاد حیدر یلدرم کا افسانہ ان کے ادبی نظریات کی عکاسی بڑے نمایاں طور پر کرتا ہے اور اس طرح فنی قدر و قیمت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر افسانے میں موضوعوں کے علاوہ جو ٹیکنیک اختیار کی گئی ہیں وہ بہت مفرد ہیں، جس میں روداد نویسی، مکالمہ نگاری، خود نوشت نگاری اور قصہ گوئی کے تھوڑے اجزاء کو شامل کر کے ایک نئی شکل بنائی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ افسانے لکھنے کی نئی طرز تھی جس کا تجزیہ یلدرم نے ازدواجی محبت میں کیا ہے۔ صفحہ نمبر 208۔ حصہ سوم۔ افسانہ سودائے سنگین۔ خلاصہ فکری اور فنی جائزہ۔ فنی جائزہ: کردار نگاری، مکالمہ نگاری، وحدت تاثر، منظر نگاری، جذبات نگاری، آغاز و انجام، تجسس، پلاٹ، اسلوب۔ فکری جائزہ: محبت ایک فطری مجبوری، آزادی نسواں،
افلاطونی عشق، بے وفائی کا رد عمل، جبر و اقتدار۔ صفحہ نمبر 209 سودائے سنگین۔ اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شخص حسن کا معیار بہت بلند رکھتا ہے، وہ اپنے اس معیار کی تلاش میں جگہ سرگرداں پھرتا ہے۔ اسے جب کوئی حسین چہرہ نظر آتا ہے تو اسے اپنی منزل و مقصود سمجھ لیتا ہے، لیکن پھر وہ جلدی خوب سے خوب تر کی تلاش میں محو ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کے بعد بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا، اور بالآخر جب اسے اپنا معیار اس دنیا میں نہیں ملتا، یعنی کوئی حسین چہرہ اس کے قائم کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا، تو وہ اپنے اس معیار کی تلاش میں اپنے تصورات کی دنیا میں محو ہو جاتا ہے۔ فنی و فکری جائزہ، سودائے سنگین۔ یہ افسانہ ترکی سے ماخوذ ہے، یعنی یلدرم نے اپنے تخلیقی تصرف کے ذریعے اس کی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ ایک طبع زاد رومانی افسانہ بن گیا ہے۔ یلدرم نے اس کہانی کی فضا اور ماحول کے کرداروں کو مقامیت کا رنگ دے کر اظہار اطوار پر اس طبع زاد ہونے کا رنگ دیا ہے کہ محبت، شریعت اور عورت اس افسانے کا مرکزی خیال ہے۔ عورت، محبت اور شریعت کا امتزاج مجسم ہے۔ اس کہانی میں جس محبت کا عکس دکھایا ہے وہ خیالی اور تصوراتی محبت ہے، جسے افلاطونی محبت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ فنی جائزہ، کردار نگاری۔ حیدر یلدرم نے افسانے میں کردار نگاری کرتے وقت کردار نگاری کا حق ادا کیا ہے۔ افسانہ سودائے سنگین کا مرکزی کردار فرامرز جمشید ہے اور بے نام لڑکی ہے۔ فرامرز جمشید کے بعد افسانے میں دوسرے نمبر کا کردار ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مرکزی کردار اس محبوبہ کی جگہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ سنگ مرمر کا بنا ہوا بت لیتا ہے۔ افسانہ نگار نے مرکزی کردار کو نیم دیوانگی حالت میں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بے نام محبوبہ تھیٹر کی گوہر خان جرمن لڑکی گورنس بھی اس افسانے کے کردار ہیں۔ مکالمہ نگاری، صفحہ نمبر 210۔ اس افسانے میں مکالمہ نگاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکثر اوقات حالات و واقعات راوی کی زبانی بیان کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ افسانہ ایک طرح کے ٹھہراؤ جمود کا شکار نظر آتا ہے، اور جہاں کئی مکالمے لکھنے کی کوشش ہے وہاں مکالمہ ایک مختصر تقریر بن کر رہ گیا۔ یہ لمبے لمبے مکالمے بھی کبھی کبھی قاری کو ایک قدم پیچھے لے جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن ہماگیر ناگواریت عنصر کہانی میں حاصل نہیں ہوتا۔ مکالموں کی طوالت سے اکتاہٹ کے خدشے کے پیش نظر افسانہ نگار جلدی مناظر بدلتا چلا جاتا ہے اور ان کی طوالت تھکن ہونے نہیں دیتی، اور پھر مناظر کے بدلنے کے مکالمے میں جدت پیدا ہو جاتی ہے۔ وحدت تاثر۔ افسانے کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو، لیکن فنی مقصود و وحدت تاثر پیدا کرتا ہے، یعنی اس میں ایک خیال کہانی بیان کیا جائے۔ سودائے سنگین افسانے میں کبھی قصہ آگے اور کردار پیچھے چلا جاتا ہے، اور کبھی کردار قصے کے آگے چلتا ہے۔ قاری کبھی قصے کے مسرر رشتے کو تھام کے آگے بڑھتا ہے، اور کبھی کردار کا دامن تھام کر مکالموں میں قصے کی تفصیلات کا ربط تلاش کرتا ہے، پیش قدمی کرتا ہے۔ اس طرح افسانہ نگار نے وحدت تاثر کو ایک غیر محسوس تجسس کے ذریعے بڑی چابک دستی سے برقرار رکھا ہے۔ منظر نگاری۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ منظر نگاری میں مصنف نے اپنے کمال کا ثبوت دیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ یوں رقم طراز ہے: لڑکیاں بال کھولے باندھے، طرح طرح کی پھولدار ٹوپیاں پہنے، سمندر کے کنارے گھونگے اور سیپیاں جمع کر رہی ہیں۔ آسمان پر قوس قزح نکلی ہوئی ہے، جس کے کنارے سمندر سے ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 211۔ ایک دوسری جگہ رات کی تاریکی کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ایک سیاہی تاری تھی کہ بجلی اس سے جنگ کر رہی تھی اور غائب ہو جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایرمن اپنے لمبے ہاتھوں کے لمبے ناخن بڑھا کر گاڑ کے سینہ ظلمت کو پھاڑ رہا ہے۔ جذبات نگاری۔ سودائے سنگین میں یلدرم نے حسن و عشق کی
آویزش سے ایک حزینہ بہت مؤثر انداز میں پیش کر کے جذبات نگاری کا حق ادا کیا ہے۔ اگر خیالستان میں انہوں نے اس انسانی زندگی کے رومان اور جنسی فلسفہ کی شریعت کو ایک ایسی سطح مرتفع تک نہ پہنچا دیا ہوتا جو اوسط درجے کے اہل قلم کی دسترس سے باہر ہے، تو جو ان کے تمام اماموں اور سودائے سنگین کے رومانی جزیرے کو ان کا سب سے بڑا شاہکار قرار دیتا ہے۔ آغاز و انجام افسانے کے لیے جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں ایک افسانے کا آغاز اور ایک اس کا اختتام ہوتا ہے، جسے افسانے کا آغاز اور انجام مناسب ہوتا ہے۔ سودائے سنگین کا آغاز بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی جگہ سے کیا گیا ہے۔ افسانے کا انجام شاید ان سب لوگوں سے اتنا منطقی اور قابل نہ ہو، لیکن سجاد حیدر یلدرم نے ایک جذباتی نوجوان کی کیفیت جو بڑے فطری انداز میں بیان کر کے اس کو ایک نئی شکل دی ہے۔ لہٰذا افسانے کے پیروکار وہی انجام ہے جو محبت کرنے والوں کا ہوا کرتا ہے۔ تجسس: افسانہ نگار نے اس افسانے کے تجسس اور جستجو کا خوب اہتمام کیا ہے۔ افسانے کی سرخی عنوان بذات خود تجسس کا باعث بنتا ہے۔ ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ سوائے سنگین کیا ہے، پتھر کا یہ سودا کیوں کر ہو گیا ہے۔ یہ معلوم کرنے کی خاطر پڑھنے والے افسانے کی دنیا میں محو ہو جاتے ہیں۔ فرامز کے ٹوٹے ہوئے جملے ادا کرنا، بے ربط باتیں کرنا تجسس کا بعد کا بنتا ہے۔ کمرے کے پرچاکیرہ ہے اندر کاری کے لیے جستجو کا ایک سامان رکھتی ہے۔ ان میں کھردی ہوئی وحشی لڑکی محسن کے بالوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اپنی ذات کی تجسس کا طوفان لیے ہوئے تجسس اور جستجو کے یہی وہ عنصر ہیں جنہوں نے سودائے سنگین کو فنی لحاظ سے دلچسپی اور دلکشی جیسی خوبی سے ہمکنار کیا ہے۔ صفحہ نمبر 212۔ پلاٹ: اس افسانے کا پلاٹ مربوط ہے، اس میں کوئی جھول یا تضاد نہیں ہے۔ حالات و واقعات کی سبھی کڑیاں باہم مربوط، جس کے نتیجے میں افسانہ اپنے اندر اچھی خاصی روانی اور تسلسل رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افسانے کے پلاٹ میں کچھ سنجیدگی بھی پائی جاتی ہے، یعنی افسانہ نگار نے واقعات کو آگے پیچھے کر کے کچھ ایسے ترتیب سے پیش کیا ہے کہ جن واقعات کے بارے میں قاری توقع رکھتا ہے وہ پہلے بیان ہوا، افسانہ نگار نے انہیں بعد میں پیش کیا۔ اسلوب: جہاں تک زبان و بیان اور اسلوب کا تعلق ہے تو یلدرم نے سودائے سنگین میں رواں دواں ایک سادہ اور سلیس عبارت آرائی سے کام لیا۔ افسانے کی عبارت میں مشکل الفاظ کا کوئی دخل نہیں، یہ وجہ ہے کہ پڑھنے والا کسی اکتاہٹ یا دباؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ افسانے کا اسلوب افسانہ نگاری سے میل کھاتا ہے۔ گلستان خارستان کے مقابلے میں یہاں کسی قسم کی رومانی اور داستانوی الفاظ کی گھن گرج نہیں پائی جاتی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ افسانے کی عبارت میں آسانی اور سادگی میں قابل تعریف ہے۔ محبت ایک فطری مجبوری۔ فکری جائزہ: اس افسانے میں یلدرم نے محبت کو ایک فطری مجبوری کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ ایک ایسی مجبوری ہے جس کے سامنے تمام تر مجبوریاں نظر ہی نہیں آتی۔ افسانہ نگار مختلف انداز سے مرد و زن کے باہمی تعلق اور محبت کا پرچار کرتا نظر آتا ہے۔ عورت کی تمام لطافتیں اور نزاکتیں وفاق کی صورت میں محسوس کی جاتی ہیں، بصورت دیگر یہی صنف نازک دکھ و درد سے تیار کردہ ایک زہر بن جاتا ہے۔ بے وفائی کی صورت میں عورت کی صورت میں بجنے والی موسیقی کانوں میں زہر گھولتی ہے اور یہی پھول یعنی عورت آنکھ سے بہنے والا آنسو بن جاتا ہے۔ اس طرح افسانہ نگار نے فکری لحاظ سے صنف نازک کی تصویر کے دونوں رخ بیان کر دیے ہیں۔ صفحہ نمبر 213۔ آزادی نسواں: یلدرم نے افسانے میں آزادی نسواں کے متعلق یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمان عورتوں کو بھی آزادی کے ساتھ گھر کی چار دیواری سے کھلم کھلا باہر جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یلدرم نے فکر انگیز طور پر افسانے کے مرکزی کردار فرامز جمشید کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ اگر کسی پر خلوص انسان کے ساتھ بے وفائی ہو جائے تو رد عمل کے طور پر وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ مرامرز جمشید عورت کی بے وفائی کے رد عمل کے طور پر عورت کو ایک کھلونا سمجھ کر صرف کھیلنے لگتا ہے۔ وہ ہر وقت نئی نئی لڑکیوں کے شکار میں رہ کر اسے دل بہلاوے کا نام دیتا ہے۔ یہاں افسانہ نگار ایک فکر انگیز حقیقت آشکارا کر دیتی ہے۔ اس طرح بیان کی شخصیت کوئی پھوٹ کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جاتی ہے اور انسان
اور میرا مرز جمشید کی طرح دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنونانہ حرکتیں کرنے اور باتیں کرنے لگتا ہے۔ افلاطونی عشق۔ افسانہ نگار اس افسانے میں افلاطونی عشق کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ مرزا فرامرز جمشید اپنی محبوبہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ محض ملاقات کرنے، دیکھنے اور محبوبہ کے ساتھ باتیں کرنے عشق کو محبت کی معراج سمجھتا ہے۔ افلاطونی فلسفہ عشق پر عمل پیرا ہوتے ہی اس محبت کو مقدس محبت کا نام دے دیتا ہے، لیکن جب اس سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کو بے وفا قرار دیتا ہے۔ دراصل اس مقام پر یلدرم نے فکر انگیز انداز میں نفسیاتی تجزیہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ افلاطونی عشق انسانی فطرت اور جبلت کے مطابق نہیں، قربت اور ازدواجی زندگی انسان کی فطرت جبلت ہے، ورنہ مرمز جمشید بعد میں پچھتاوے کا شکار نہ ہوتا۔ بے وفائی کا رد عمل۔ یلدرم نے فکر انگیز طور پر افسانے کے مرکزی کردار فرامرز جمشید کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کسی پر خلوص سے انسان کے ساتھ بے وفائی ہو جائے تو رد عمل کے طور پر وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ فرامرز جمشید کی بے وفائی کے رد عمل کے طور پر عورت کو ایک کھلونے سمجھ کر کھیلنے لگتا ہے، وہ ہر وقت نئی نئی لڑکیوں کا شکار میں رہ کر اسے دل بہلاوے کا نام دیتا ہے۔ اس طرح انسان کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 214۔ اور انسان فرامرز جمشید کی طرح دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنونانہ حرکتیں اور باتیں کرنے لگتا ہے۔ افسانہ نگار نے فرامرز جمشید کی نیم تاریک کمرے کے حوالے سے اس طرح دیوانوں اور مجنون لوگوں کا بھرپور تجزیہ کیا ہے۔ کمرے کی نیم تاریک کے 13 تار حالات و واقعات کی ترجمان ہیں، جن کی آرزوئیں اور تمنائیں کا خون ہو گیا ہے، وہ زمین میں دفنائے ہوئے جسم کی طرح زندگی کا کوہ گراں کاٹ رہے ہیں۔ سنگ مرمر کے بت سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ گوشت پوست اور احساسات و جذبات رکھنے والے بے وفا یار چھوڑ کر چلے جانے والے انسان کے مقابلے میں سنگ مرمر کا وہ بت زیادہ اچھا ہے جو فرامرز کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں۔ جبر و قدر۔ مرکزی کردار کے حوالے سے یلدرم نے جبر و قدر کی یہ حقیقت بھی ظاہر کر دی ہے کہ رش عمر کی باغیں انسان کے قابو میں نہیں۔ انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے لڑکا یا لڑکی رہتے ہوئے شباب کی حدود سے آگے آئے نہ جائے۔ اس نفسیاتی حقیقت کی عکاسی فکری طور پر کی گئی ہے جب وہ اپنی محبوبہ سے متعلق یہ کہتا ہے کہ کاش ہمیشہ کے لیے لڑکا رہتا اور وہ بھی لڑکی ہی رہتی، لیکن یہ آرزو تو ارمان بن سکتی ہے، حقیقت ہرگز نہیں۔ سودائی سنگین محبت کے فطری رشتے کے دلخراش حزن کی مکمل تفسیر ہے، لیکن اس تفصیل کا یہ ہلکے سے ہلکا نقش بھی حیات و معاشرت کے باریک مشاہدے اور فطرت انسانی کے تجزیاتی مطالعے سے ابھرا ہے۔ افسانہ نگار نے سچے فنکار کے خلوص میں کمی نہیں پیدا ہونے دی، اسے جو اپنے موضوع کی ساری جزیات کے علم اور اس مکمل علم کے بعد صحیح فنکارانہ نتائج کی طرف مائل کرتی ہے۔